سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے FBR کو مقررہ وقت کے اندر ٹیکس نظام میں اصلاحات کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں تاج صدگی کے واقعے میں معصوم نو مولود بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء کے وفد سے ملاقات کے دوران خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ کراچی سے روہڑی تک 480 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھانے کا کام آئندہ سال شروع کیا جائے گا۔ ایمسٹلوین میں جاری عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان آج جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کھیلے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے زیر صدارت FBR کی اصلاحات پر جائزہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں FBR میں جاری اصلاحات بالخصوص PRAL کی تنظیم نو، ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور اسمگلنگ کے تدارک کے لیے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پرال میں ٹیکنالوجی، ڈیٹا سیکورٹی، آپریشنز اور ٹیکس ڈومین سمیت مختلف شعبوں میں نئی سینئر قیادت کی تعیناتیاں کی گئی ہیں۔ IRIS 3.0 کے تحت ٹیکس نظام کو مزید مؤثر بنانے، آٹو ٹیکس کا تصور پیش کرنے اور مستقبل میں مصنوعی ذہانت اور مشین لرننگ کو ٹیکس وصولی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنے کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال جولائی میں ڈیجیٹل انوائسنگ کے ذریعے 236 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں، جبکہ گزشتہ ماہ ان کا حجم 2.5 ٹریلین روپے کی سطح کو عبور کر گیا اور رواں سال دسمبر تک ڈیجیٹل انوائسنگ کے ذریعے 4 ٹریلین روپے کی ٹرانزیکشنز کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اسمگلنگ کے تدارک کے حوالے سے اجلاس کو بتایا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی نقل و حمل کی روک تھام کے لیے تمام قانونی پیٹرول پمپس کی GIS ٹیگنگ، GPS کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات کی ٹریکنگ، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ERP نظام کو ٹریکر سے منسلک کرنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے مرکزی ٹریکنگ ایپ سمیت متعدد اقدامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ راہ گزر ایپ کے ذریعے 2500 غیر قانونی پیٹرول پمپس کو بند کرا کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت کی ڈیجیٹل نگرانی اور دیگر اقدامات پر بھی کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ FBR اصلاحات کے تمام اقدامات مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں اور اصلاحاتی عمل کی شفافیت، اثر پذیری اور پائیداری کے لیے تھرڈ پارٹی آڈٹ یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ٹیکس نظام کو جدید اور مؤثر بنانے، ریونیو وصولی میں اضافہ اور اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان حال ہی میں طے شدہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے نے تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا ہے اور پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے وزیر ماحولیات، پانی اور زراعت عبد الرحمان بن عبد المحسن الفضلی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسٹریٹجک شراکت دار ہونے کے ناطے پاکستان اور سعودی عرب کو اب اپنے اقتصادی اور زرعی تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہیے تاکہ دیرینہ تعلقات کو مضبوط اور باہمی فائدہ مند تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں تبدیل کیا جا سکے۔ سعودی وزیر نے زراعت، پانی اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بڑھانے کے لیے سعودی عرب کے عزم کا اعادہ کیا۔
قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں حالیہ آتش زدگی کے واقعے میں معصوم نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے پیش کی، جس میں سنگین غفلت کے باعث قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ واقعے میں حفاظتی اقدامات میں کوتاہی یا غفلت کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا کہ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات کی روک تھام کے لیے وفاقی حکومت کے ہسپتالوں، خصوصاً نومولود اور دوسرے بچوں کے وارڈز میں آگ سے بچاؤ اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پمس آتش زدگی کے سانحے میں غفلت کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ بعد میں وزیر قانون نے ایک تحریک پیش کی جس کے تحت اسپیکر کو چیئرمین سینٹ سے مشاورت کے بعد ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار دیا گیا جو پمس آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کے علاوہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سفارشات بھی مرتب کرے گی۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پمس آتش زدگی کے سانحے میں غفلت کے ذمہ دار افراد کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی اپنی ابتدائی رپورٹ آج رات پیش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام اور بچوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے ارکان سینٹ نے نومولود بچوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان کے دورے پر موجود ہارورڈ بزنس اسکول کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں خطے اور دنیا کی تازہ ترین پیش رفت، پاکستان کی سیکورٹی صورتحال اور دنیا میں امن و استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروبار اور حقائق پر مبنی تجزیے کو بروئے کار لانے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ وہ تیزی سے بدلتی ہوئی اور غیر یقینی دنیا میں مؤثر کردار ادا کر سکیں جہاں سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا اثر بڑھ رہا ہے۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء نے پاکستان کے جاری دورے کے دوران اپنے شاندار تجربات کا ذکر کیا اور خصوصاً پاکستان کی عوام کی کشادہ دلی اور گرم جوشی کو سراہا۔ انہوں نے پاکستان میں موجود بے پناہ صلاحیت اور مواقع کی بھی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج شب قدر میں فیڈرل کانسٹیبلری کے تربیتی مرکز کا دورہ کیا جہاں انہوں نے اینٹی رائٹ ونگ کی خصوصی تربیتی مشقوں کا معائنہ کیا اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت، جدید تربیت اور عملی تیاری کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ اینٹی رائٹ فورس کو جدید خطوط پر تربیت دی جائے گی اور یہ کسی بھی امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی موجودہ صورتحال حال میں ملک بھر میں فیڈرل کانسٹیبلری کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ریلوے کے وزیر محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ کراچی سے روہڑی تک 480 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھانے کا کام اگلے سال شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سندھ کے گورنر محمد نہال ہاشمی سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ریلوے جلد ایندھن گاڑیوں، معدنیات اور LPG کی ترسیل شروع کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے ذریعے تھر سے بجلی گھروں تک روزانہ 11,000 ٹن کوئلہ پہنچایا جا رہا ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر علی پرویز ملک نے پاکستان کی 5 آئل ریفائنریز کی انتظامیہ سے ملاقاتیں کی جن میں براؤن فیلڈ ریفائنری اپ گریڈیشن پالیسی پر عمل درآمد اور پاکستان کی توانائی کا تحفظ مضبوط بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ریفائنریز کی انتظامیہ نے ریفائنری اپ گریڈیشن پالیسی کے تحت معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے آمادگی کا اعادہ کیا۔ یہ معاہدے آئندہ ماہ کے شروع میں متوقع ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مجوزہ اپ گریڈیشن کے بعد یہ کارخانے پاکستان میں یورو 5 معیار کے مطابق ایندھن تیار کر سکیں گے۔
نیدرلینڈز کی ایمسٹلوین میں جاری عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان آج 11ویں پوزیشن کے لیے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کھیلے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی چلنے اور موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کوئٹہ اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، پشاور اور گلگت 37، کراچی 31، مری 22، جبکہ سری نگر 32، جموں 33 اور لیہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔